بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج اپنے ان سارے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج سڑکوں پہ نکلے، جنہوں نے مظاہرے کیے، پروٹیسٹ کیا، ایک الیکشن کمشنر کے ایک جانبدار فیصلے، ایک سازش کا حصہ بن کے، ایک مافیا کا حصہ بن کے اس نے جو فیصلہ کیا آج، اور جس کی وجہ سے میری قوم سڑکوں پہ نکلی، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ کیا فیصلہ ہے، یعنی یہ توشہ خانہ کیا چیز ہے۔ توشہ خانہ وہ ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر، اس کے وزیر، اس کے آرمی چیف، ان کو جب پریزنٹس ملتے ہیں، جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، تو جب ان کو تحفے ملتے ہیں، تو یہ جو سارے تحفے ہیں یہ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اندر۔ ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے۔ اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت، ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دے کے ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے۔ سارا ریکارڈ اس کا ہے پڑا ہوا ہے توشہ خانہ میں۔ تو یہ جو کیس اس نے کیا ہے، یہ جو کیس کے اوپر فیصلہ دیا ہے، میں آپ ساری قوم کے سامنے اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی، اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی، کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے۔ اور جنہوں نے قانون توڑا ہے، توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے؟ آصف زرداری نے اور نواز شریف نے۔ کیسے توڑا ہے؟ انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے، مجھے بھی ملی تھی۔ تو ان کے کیس تو سنے نہیں، ان کے 10 سال سے کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پہ نکالی تھی۔ اور وہ جو کہ سارے میرے وکیل نے آج قوم کے سامنے بتایا کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے، اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ کیا۔ تو پہلے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ عدالت میں، لیکن میں اس الیکشن کمشنر کے اوپر اپنی قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے۔ 8 یا 9 دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے اس کے فیصلے اوور ٹرن کر کے ہمارے حق میں فیصلے دیے، کیونکہ اس کے جو فیصلے تھے وہ غیر جانبدار نہیں تھے۔ ہم ای وی ایم مشینز کے اوپر کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو، 2 سال کوشش کرتے رہے۔ اس الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ نہیں ہونے دیا۔ ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے، سینٹ کے الیکشنز کے اندر، کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں اجازت دے دی کہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، اس نے روک دی۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا ووٹ خریدتے ہوئے، اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ اس نے جب ہمارا یہ ابھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہے، اس کے اندر کیا چیز آئی ہے سامنے؟ آڈیو لیکس میں یہ سامنے آئی کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا تھا کہ کون سے حلقے ہمارے کمزور ہیں اور کدھر پی ڈی ایم کی ووٹ جو تھی ہمارے حلقوں سے دگنی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے۔ یہ جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں، اسی الیکشن کمیشن نے، اس نے پہلے بھی جب پنجاب کے بائی الیکشن ہوئے تب بھی پوری الیکشن کمیشن کی مشینری نے ان کی مدد کی، اور اس کے گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی، گورنمنٹ کی مشینری نے بھی پوری مدد کی۔ اس کے باوجود دونوں دفعہ یہ الیکشن ہار گئے، اور الیکشن اس لیے ہارے کہ پاکستان کی قوم ان کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ جب ہماری گورنمنٹ گئی تب سے یہ مافیا کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کی۔ پہلے تو انہوں نے گورنمنٹ گرائی بیرونی سازش، پھر انہوں نے کروڑ روپیہ خرچ کیا، 20 یا 25 کروڑ روپے کی ووٹیں خریدی، لوگوں کو لوٹا بنایا، ہماری گورنمنٹ گرائی۔ اس کے بعد جب ہم نے مظاہرہ کیا، پرامن مظاہرہ، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے، ہمیں آئین اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کی، ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا۔ انہوں نے جس طرح
ایک بیرونی جو آج بھی وہ سائفر اویلیبل ہے جس میں واضح ہے کہ ان کو باہر سے مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ گرائی تھی. سب کو پتہ ہے سندھ ہاؤس میں 20 25 کروڑ روپیہ چلا اور گورنمنٹ انہوں نے گرائی. اس کے اوپر مظاہرہ ہم نے کیا 25 مئی کو. انہوں نے جس طرح کا ظلم و تشدد کیا ہمارے اوپر پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. عورتوں بچوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں فیملیز, انہوں نے شیلنگ کی, گھروں میں گھس گئے رات میں. جو پنجاب پولیس, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج اپنے ان سارے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج سڑکوں پہ نکلے, جنہوں نے مظاہرے کیے, پروٹیسٹ کیا. ایک الیکشن کمشنر کے ایک جانبدار فیصلے, ایک سازش کا حصہ بن کے, ایک مافیا کا حصہ بن کے اس نے جو فیصلہ کیا آج, اور جس کی وجہ سے میری قوم سڑکوں پہ نکلی, میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں, یہ کیا فیصلہ ہے, یعنی یہ توشہ خانہ کیا چیز ہے. توشہ خانہ وہ ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر, اس کے وزیر, اس کے آرمی چیف, ان کو جب پریزنٹس ملتے ہیں, جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں, تو جب ان کو تحفے ملتے ہیں, تو یہ جو سارے تحفے ہیں یہ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اندر. ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے. اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت, ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دے کے ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے. سارا ریکارڈ اس کا ہے پڑا ہوا ہے توشہ خانہ میں. تو یہ جو کیس اس نے کیا ہے, یہ جو کیس کے اوپر فیصلہ دیا ہے, میں آپ ساری قوم کے سامنے اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی, اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں, میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی, کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے. اور جنہوں نے قانون توڑا ہے, توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے؟ آصف زرداری نے اور نواز شریف نے. کیسے توڑا ہے؟ انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے, مجھے بھی ملی تھی. تو ان کے کیس تو سنے نہیں, ان کے 10 سال سے کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پہ نکالی تھی. اور وہ جو کہ سارے میرے وکیل نے آج قوم کے سامنے بتایا کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے, اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ کیا. تو پہلے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ عدالت میں, لیکن میں اس الیکشن کمشنر کے اوپر اپنی قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے. 8 یا 9 دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا, ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے اس کے فیصلے اوور ٹرن کر کے ہمارے حق میں فیصلے دیے, کیونکہ اس کے جو فیصلے تھے وہ غیر جانبدار نہیں تھے. ہم ای وی ایم مشینز کے اوپر کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. 2 سال کوشش کرتے رہے. اس الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ نہیں ہونے دیا. ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اندر, کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے, یعنی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں اجازت دے دی کہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے, اس نے روک دی. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا ووٹ خریدتے ہوئے, اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ اس نے جب ہمارا یہ ابھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہے, اس کے اندر کیا چیز آئی ہے سامنے؟ آڈیو لیکس میں یہ سامنے آئی کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا تھا کہ کون سے حلقے ہمارے کمزور ہیں اور کدھر پی ڈی ایم کی ووٹ جو تھی ہمارے حلقوں سے دگنی تھی. اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے. یہ جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں, اسی الیکشن کمیشن نے, اس نے پہلے بھی جب پنجاب کے بائی الیکشن ہوئے تب بھی پوری الیکشن کمیشن کی مشینری نے ان کی مدد کی, اور اس کے گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی, گورنمنٹ کی مشینری نے بھی پوری مدد